الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے، اور کروڑہا مرتبہ انگنت اور بے شمار مرتبہ درود و سلام آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع رود شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد خالق کائنات وحدہ لا شریک کی مقدس عظیم بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور توسل سے تمام امت مصطفیٰ پر اپنی رحمتوں کا، اپنی برکتوں کا، اپنے کرم اور فضل کا نزول فرمائے. ماہ محرم الحرام کا آخری جمعۃ المبارک ہے. محرم کا یہ مقدس مہینہ خاندان اہل بیت، خاندان مصطفیٰ، اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے ساتھ یہ محرم کا مہینہ گزرتا ہے، ذکر کرتے، ذکر سنتے، شہدائے کربلا کی بارگاہ کے اندر محبت و عقیدت کے پھول نچھاور کرتے. تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین شہدائے کربلا کا صدقہ، تمام خاندان مصطفیٰ کا صدقہ اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے. عزیزان گرامی، 10 محرم الحرام کو کربلا کے اندر جو خاندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظلم کی داستان لکھی گئی، اور خاندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر کے دین اسلام کو بقا عطا فرمائی، دین اسلام کی حدوں کا تحفظ کیا، دین اسلام کے اس گلشن کی آبیاری کی. اور خاندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کو، یعنی حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو اپنے شہزادے قرار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ انہی دونوں شہزادوں سے جو ہے وہ جاری و ساری ہوا، اور قیامت تک جو ہے وہ سادات کرام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کا سلسلہ جو ہے وہ انہی 2 شہزادوں کی اولاد سے چلتا رہے گا. اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کو اس طرح باقی رکھے گا کہ ان دونوں شہزادوں کی نسل اور اولاد جو ہے وہ قیامت تک باقی رہے گی، اور وہی اولاد جو ہے وہ اولاد رسول، اولاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہلوائے گی. تو حضرت امام حسن مجتبیٰ کو بھی زہر کے ساتھ جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا. لیکن اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ان دونوں شہزادوں کی نسل جو ہے وہ باقی رکھی. نام تو ان کا باقی رہے گا، ذکر تو ان کا باقی رہے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے محبوب کی وہ آل ہیں، اولاد ہیں، اور دین اسلام کی خاطر اپنی قربانیاں پیش کی ہیں. تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ان کا نام بھی باقی رکھا، ذکر بھی باقی رہے گا قیامت تک. تو اللہ نے ان کی اولاد کا سلسلہ جو ہے وہ اس کو بھی قیامت تک باقی رکھا. حضرت امام حسن مجتبیٰ
اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں شہزادوں کی نسل جو ہے وہ آگے چلی اور قیامت تک جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ کربلا کے میدان کے اندر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے خاندان کے افراد جو ہے انہوں نے بھی اپنے جانیں قربان کی، جن کے اندر حضرت امام علی مقام کے اپنے شہزادے جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے، حضرت امام علی اکبر اور حضرت امام علی اصغر۔ لیکن اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اس کربلا کے میدان سے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل کے سلسلے کو آگے چلانے کے لیے حضرت امام زین العابدین، ان کا نام بھی علی ہے، علی بن حسین بن علی، اور ان کو جو ہے وہ علی اوسط کہا جاتا ہے، اور جن کا نام جو ہے وہ مشہور ہے امام زین العابدین یا امام سجاد۔ وہ کربلا کے میدان سے بچ کر جو ہے وہ آئے، پھر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ان سے جو ہے حضرت امام علی مقام امام حسین کی نسل کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اب حضرت امام حسن مجتبیٰ، جن کے ایک شہزادے حضرت امام قاسم جو ہیں وہ کربلا کے میدان کے اندر شہید ہوئے، تو حضرت امام حسن کی اولاد جو ہے وہ ان کے دو شہزادوں سے چلی۔ ایک کا نام جو ہے وہ حضرت زید بن حسن بن علی، اور دوسرے کا نام جو ہے شہزادے کا وہ حضرت حسن بن علی، اور ان کو جو ہے وہ حضرت حسن مثنیٰ کہا جاتا ہے۔ حضرت حسن مثنیٰ اور حضرت زید، ان دونوں بھائیوں سے اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے حضرت امام حسن کی نسل کو باقی رکھا۔ تو اس طرح جو ہے وہ حضرت امام حسن کی نسل اور اولاد جو ہے وہ بھی سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور حضرت امام حسین علی مقام کی نسل کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت امام زین العابدین کی اولاد سے جو ہے وہ قیامت تک سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ تو ہمیں اکثر جو ہے وہ ہمارے علماء کرام یا دوسرے لوگوں کے جو وہ ذاکرین ہیں، وہ صرف یہی بتاتے ہیں کہ کربلا کے میدان کے اندر جو ہے وہ صرف حضرت امام زین العابدین باقی بچے، بیمار تھے، بیماری کی وجہ سے ان کو قید کیا گیا، اور پھر وہ واپس مدینہ آ کر آباد ہوئے، تو ان سے جو ہے وہ سلسلہ چلا۔ جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی اولاد جن سے چلی حضرت امام حسن مثنیٰ، جن کے بارے میں مشہور ہی ہے اور یہی بیان کیا جاتا ہے کہ جی حضرت امام حسن مثنیٰ جو ہے وہ مدینہ کے اندر تھے، وہ بیمار تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ صغریٰ، جن کا نکاح حضرت امام حسن مثنیٰ کے ساتھ تھا، وہ مدینہ کے اندر رہ گئے تھے، اور آپ کربلا کے اندر چلے گئے۔ حالانکہ حضرت امام حسن مثنیٰ جو تھے وہ بھی کربلا میں امام علی مقام کے ساتھ اس کربلا کے معرکہ کے اندر شامل تھے۔ یہ ہماری کتابوں کے اندر بھی، اور جنہوں نے جو ہے وہ اس بات کو چھپایا ان کی کتابوں کے اندر بھی، کیونکہ حضرت امام حسین علی مقام کا ذکر اور ان کی اولادوں کا ذکر اور تذکرہ تو ان کی طرف سے بڑے شد و مد کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور خاص کر محرم کے دنوں کے اندر، لیکن نہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا ذکر اس انداز کے ساتھ ہوتا ہے، نہ ان کی اولاد کا ذکر اس انداز کے ساتھ ہوتا ہے۔ حالانکہ حضرت امام حسن مجتبیٰ مولا کائنات اور سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ کی بڑی اولاد ہے، بڑے بیٹے ہیں۔ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ جو ہے وہ حضرت امام علی مقام امام حسین سے بلند و بالا ہے، کیونکہ حضرت امام حسن مجتبیٰ سیدہ کے گھر پہلے پیدا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ رفاقت ان کو پہلے نصیب ہوئی، اور زیادہ جو ہے وہ وقت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ لیکن ان کے ساتھ یہ ناانصافی کی جاتی ہے
کہ ان کا ذکر بھی اس انداز کے ساتھ نہیں کیا جاتا، نہ ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، نہ آگے ان کی اولاد کا ذکر۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کو پورا کیا، جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا ان ابنی ھذا سید، فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ سید کا لفظ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے لیے بیان فرمایا ہے تو وہ حضرت امام حسن مجتبی ہے۔ باقی ساری اولاد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سید ہے، لیکن جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن کو سید اور سردار کہا ہے وہ حضرت امام حسن مجتبی ہے۔ فرمایا ان ابنی ھذا سید، فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ ایک وقت آئے گا مسلمانوں کے دو عظیم جماعتوں کے درمیان یہ میرا بیٹا اس وقت صلح کا کردار ادا کرے گا جب وہ دونوں جماعتیں آپس کے اندر آمنے سامنے ہوں گی۔ تو حضرت امام حسن مجتبی نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو ہے جب صلح کی تو وہی لوگ جو محبت کا دم بھرنے والے تھے انہوں نے حضرت امام حسن مجتبی کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی شروع کر دی، اور بڑے بڑے جو ہے وہ برے الفاظ جو ہے وہ حضرت امام حسن مجتبی کے لیے بولے، کیونکہ ان کا مقصد جو تھا وہ حضرت امام حسن کا یا مولا کائنات کا ساتھ دینا نہیں تھا، وہ اسلام کے اندر جو ہے وہ رخنہ اندازی کرنے چاہتے تھے کہ لڑائی رہے، جھگڑا رہے، آپس کے اندر اختلاف رہے۔ جب حضرت امام حسن مجتبی نے اس اختلاف کو دور کیا تو ان کا مقصد پورا نہ ہوا، اس وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے ان کا ذکر بھی کرنا چھوڑ دیا، اور بڑے جو ہے وہ برے الفاظ جو کتب کے اندر مذکور ہیں وہ حضرت امام حسن کے لیے بولے، اور پھر ان کے ساتھ یہ ناانصافی کی کہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے آج جو کہتے ہیں کہ 12 امام ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین، اور آگے سارے امام جو ہے وہ حضرت امام حسین کی اولاد میں سے۔ حالانکہ حضرت امام حسن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں، ان کی اولاد کے اندر کوئی امام نہیں آیا۔ حالانکہ ہمارا تو ایمان، عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرد چاہے عمر کے اعتبار سے چھوٹا تھا یا بڑا تھا، وہ سارے کے سارے ہمارے لیے امام کی حیثیت رکھتے ہیں، ہمارے لیے سردار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ وہ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہی ناانصافی جو ہے وہ کربلا کے موقع کے اوپر جو ہے وہ حضرت امام حسن کی اولاد کے ساتھ کی گئی کہ صرف حضرت امام قاسم کا ذکر کیا جاتا ہے کربلا کے ان شہیدوں کے اندر، لیکن جو کربلا سے بچ کے آنے والے ہیں، جو غازیان کربلا ہیں، وہ ایک حضرت امام حسین کی اولاد میں سے حضرت امام زین العابدین ہے، اور دوسرا حضرت امام حسن کی اولاد میں سے حضرت حسن مصنع جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام زین العابدین تو بیماری کی وجہ سے، نقاہت کی وجہ سے میدان کے اندر گیا ہی نہیں، مقابلے کے اندر گیا ہی نہیں، لیکن حضرت حسن مصنع جو حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں وہ کربلا کے میدان کے اندر گئے بھی، اور انہوں نے کوفیوں کے ساتھ جنگ بھی کی، لڑائی بھی کی، اور تقریباً 17 یزیدی انہوں نے جو ہے وہ ان کو قتل بھی کیا، اور خود جو ہے وہ زخمی ہو گئے، اور انہوں نے سمجھا کہ یہ جو ہے ختم ہو گئے ہیں، اور زخمیوں کے درمیان وہ اب بے ہوش ہو گئے۔ بعد کے اندر ان کے حضرت امام حسن مصنع کے ننہال میں سے کچھ لوگوں نے آپ کو جو ہے وہ بچایا، علاج معالجہ کروایا، اور وہ صحت و تندرستی کے ساتھ پھر مدینہ طیبہ تشریف لے کر آئے، اور ان سے جو ہے پھر اولاد حضرت امام حسن کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا کہ ان کا نکاح جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے نواسے حضرت امام حسین علی مقام کی شہزادی حضرت فاطمہ صغریٰ، جن کا چال چلن، اٹھنا بیٹھنا، سیرت کردار جو تھا وہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرح تھا، اس لیے ان کا نام بھی فاطمہ تھا اور ان کو فاطمہ صغریٰ کہا جاتا ہے۔
ان کے ساتھ نکاح تھا. اور یہ سیدہ فاطمہ صغرا جو ہے یہ بھی کربلا کے میدان کے اندر تھی، اور حضرت امام حسن مصنع جو ہیں یہ بھی کربلا کے میدان کے اندر تھے. لیکن ہمیں بس وہی سنایا جاتا ہے، یہی بتایا جاتا ہے جو ادھر سے سنا، جو انہوں نے بیان کیا وہی ہمارے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ کربلا کے میدان کے اندر جو ہے حضرت فاطمہ صغرا مدینے کے اندر رہ گئی، پیچھے سے خط آتا ہے حضرت علی اکبر کے نام، اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ چیزوں کو اپنایا گیا ہے، حالانکہ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو غازیان کربلا جو ہیں وہ مردوں میں سے یہ دو ہستیاں ہیں، ایک حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت امام حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین. یہ دو شہزادے، دونوں شہزادے جو ہیں وہ کربلا کے میدان کے غازی بنے، کربلا سے واپس آئے، اور اللہ نے پھر ان سے جو ہے وہ اولاد کا سلسلہ جاری فرمایا. حضرت امام حسن کی اولاد حضرت امام حسن مصنع، اور ان کے دوسرے شہزادے حضرت زید سے چلی، اور حضرت امام علی مقام کی اولاد کا سلسلہ حضرت امام زین العابدین سے چلا. یہ ہمارے اس برے صغیر پاک و ہند کے اندر جو اولیاء کاملین ہیں، جو صوفیاء کرام ہیں، جو بڑے بڑے بزرگ ہستیاں ہیں سادات کے اندر، جن کے مزارات ہیں، جن کے اندر جو ہے وہ حضرت پیر شیخ سید عبد القادر جیلانی 11ویں والی سرکار، وہ بھی اولاد ہے حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسن کی اولاد، حسن مصنع کی اولاد میں سے، اس لیے ان کو حسنی اور حسینی سید کہا جاتا ہے. حضرت داتا صاحب کا مزار وہ بھی حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، حضرت حسن مصنع کی اولاد میں سے آگے. اور حضرت عبداللہ شاہ غازی جن کا کراچی کے اندر مزار ہے وہ بھی حضرت امام حسن کی اولاد میں سے آگے، حضرت امام حسن مصنع کی اولاد میں سے. یعنی یہ سادات کرام، یہ بڑے بڑے اولیاء کاملین، یہ صوفیاء کرام جنہوں نے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی خاطر اپنے وطن چھوڑے، اپنے جو ہے وہ آبائی شہر چھوڑے، اپنا آبائی علاقہ چھوڑا، اور چھوڑ کر دین مصطفیٰ کی تبلیغ کے لیے پوری دنیا کے اندر پھیلے. ان میں سے اکثریت جو ہے وہ اولاد حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت امام حسن مصنع کی اولاد میں سے. اور دوسرے ان کے شہزادے حضرت زید، ان کی اولاد کے جو ہے وہ زیدی سید کہلاتے ہیں. یہ امام حسن کی اولاد حضرت امام حسن مصنع کی اولاد میں سے ان کو جو ہے وہ گیلانی سادات کہا جاتا ہے. تو گیلانی سادات جو بھی ہوں گے وہ حضرت امام حسن اور حضرت ان کے بیٹے حضرت امام حسن مصنع کی اولاد میں سے. تو آج کے بعد اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ کربلا کے میدان سے صرف حضرت امام زین العابدین غازی بن کر بچ کر واپس نہیں آئے، بلکہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے حضرت امام حسن مصنع جو کربلا کے میدان کے اندر حضرت امام علی مقام کے ساتھ اپنے چچا جان کے ساتھ مارکہ کربلا کے اندر شامل بھی تھے، اور اس جنگ کے اندر شریک بھی ہوئے اور زخمی ہوئے، اور زخمی ہونے کے بعد جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے. ایک دن بے ہوش رہے، 10ویں کے بعد 11ویں کو جب یزیدیوں نے وہ آل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لاشیں اٹھانے شروع کیے، ان کو یہی سمجھا کہ یہ جو ہے یہ بھی شہید ہو چکے ہیں، لیکن وہ زخمی ہو کر بے ہوش ہو چکے تھے. تو ان کے ننہال کے کچھ افراد نے ان کو اٹھا کر اپنے اس کوفے کے اندر یا اپنے گھر قبیلے کے اندر لے کر گئے، اور وہاں ان کا علاج معالجہ کروانے کے بعد اللہ نے ان کو صحت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی. وہ صحت مند ہو کر وہ بھی مدینہ طیبہ واپس آئے، اور پھر ان سے جو ہے وہ اولاد کا سلسلہ جو ہے وہ اللہ نے جاری فرمایا. تو غازیان کربلا یہ دو ہستیاں ہیں، ایک حضرت امام زین العابدین اور دوسرے حضرت امام حسن مصنع. تو آج جو ہے وہ ذکر ہوگا حضرت امام زین العابدین کا، کیونکہ 18 محرم الحرام جو گزرا ہے وہ حضرت امام زین العابدین کے وصال کا دن ہے. تو حضرت امام زین العابدین جن کا نام علی بن حسین بن علی اوسط، اور ان کا جو القابات ہے وہ زین العابدین اور امام سجاد ہیں. زین العابدین ان کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے، زین العابدین کا مطلب ہے عبادت گزاروں کی زینت. عبادت گزاروں کی زینت، جو زیادہ بندہ عبادت کرنے والا ہو اس کو عابد کہتے ہیں.
اور جو زین العابدین ہے وہ عبادت گزاروں کی بھی زینت ہے، یعنی کثرت کے ساتھ وہ آپ عبادت اور بندگی اللہ کی کیا کرتے تھے۔ اور سجاد بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، سجاد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو، کیونکہ کثرت کے ساتھ جو آپ اللہ کی عبادت اور بندگی اور سجدے کے اندر رہتے تھے، اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کو سجاد کا لقب جو ہے وہ بھی دیا گیا ہے۔ تو امام زین العابدین امام سجاد جو ہیں وہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے امر کے ساتھ، حکم کے ساتھ آپ جو ہیں وہ کربلا سے واپس آئے، اور ان کا کردار اور ان کی سیرت، کیونکہ کردار اور اخلاق کے اوپر جو والدین کی تربیت ہوتی ہے وہ بھی اثر انداز ہوتی ہے، گھر کا ماحول ہو وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور ارد گرد کا ماحول جو ہوتا ہے وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے ایک بچے کی تربیت کے اوپر۔ تو حضرت امام زین العابدین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے نواسے حضرت امام حسین کے شہزادے، ان کا جو ہے وہ 38 ہجری کے اندر آپ کی پیدائش ہے، 40 ہجری کے اندر حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت ہے، یعنی 2 سال کا وقت جو ہے وہ حضرت امام زین العابدین نے حضرت علی المرتضیٰ کی آغوش کے اندر گزارا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً 9 سال کا عرصہ، کیونکہ جو ہے وہ 40 ہجری کے اندر حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شہادت ہوتی ہے، اور 49 ہجری کے اندر حضرت امام حسن مجتبیٰ کی جو ہے وہ شہادت ہوتی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بعد 9 سال کا وقت جو ہے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ گزارا، اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً 12 سال کا عرصہ 61 ہجری تک وہ حضرت امام حسین علی مقام کے ساتھ گزارا۔ یعنی حضرت امام زین العابدین کو صحبت حضرت مولا کائنات کی بھی ملی، حضرت امام حسن مجتبیٰ کی بھی ملی، اور حضرت امام حسین علی مقام سید الشہداء کی بھی ملی۔ تو یہ سارا جو اثر تھا، یہ ساری جو محبتیں تھی، جو ساری جو تربیتیں تھی، کیونکہ تربیت جو ہے وہ والدین کی طرف سے ملتی ہے، اپنے ارد گرد کے حالات سے تربیت ملتی ہے، اور گھر کا ماحول جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ماحول اچھا ہو، والدین کی تربیت اچھی ہو، تو بچہ جو ہے وہ اچھے اخلاق اور اچھے کردار کا مالک ہوتا ہے۔ اگر گھر کا ماحول اچھا نہ ہو، والدین کی تربیت اچھی نہ ہو، تو اگر سکھانے والا استاد اچھا سے اچھا بھی مل جائے نا، لیکن وہ گھر کا ماحول، گھر کی تربیت اور ارد گرد کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بچے پر اثر انداز ہوتے ہیں، پھر اس کی تربیت اچھے انداز سے نہیں ہوتی۔ بچے کی تربیت اس کی اچھے انداز سے ہوتی ہے جس کو گھر سے بھی ماحول اچھا ملے، والدین کی تربیت اچھی ملے، اچھے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، اور پھر جو ہے وہ استاد بھی اس کو اچھا مل جائے تو پھر اس کی تربیت جو ہے وہ الگ انداز کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین مولا کائنات کی صحبت بھی ملی، حضرت امام حسن مجتبیٰ کی صحبت بھی ملی، حضرت امام حسین علی مقام کی صحبت بھی ملی، اور ان کی تربیت کا اثر جو تھا وہ حضرت امام زین العابدین کی سیرت پر پڑا، اور پھر وہ خاندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آل رسول، نسل رسول، اور امام حسین علی مقام کی نسل کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت امام زین العابدین سے جاری ہوا، اور وہ نسل جو ہے وہ نسل اولاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی کہلواتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا، اور ساری جو حضرت مولا کائنات کی سیرت کی جھلک بھی ان کے اندر نظر آتی تھی، حضرت امام حسن مجتبیٰ کی سیرت کی جھلک بھی نظر آتی تھی، اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین سید الشہداء کی سیرت بھی ان کی نظر کے اندر آتی تھی۔ اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ان کو فراست بھی کمال کی عطا فرمائی۔ جب کربلا کا معرکہ ہوا، کربلا کا، تو اس کے بعد ایک شخص جس کا نام ہے مختار بن عبید ثقفی، وہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ لے کر اٹھا، اور اس نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کرنے والوں کو جو ہے وہ چن چن کر قتل کروایا۔ لیکن جب حضرت امام زین العابدین تک یہ بات پہنچی
کہ مختار بن عبید ثقفی جو ہے وہ اہل بیت مصطفیٰ کی محبت کا دعوے دار ہے، اور خاندان مصطفیٰ کو شہید کرنے والوں کے ساتھ جو ہے وہ اس نے اس انداز کے ساتھ بدلہ لیا ہے کہ چن چن کر اس کو جو ہے وہ قتل کیا ہے۔ لیکن حضرت امام زین العابدین وہ ہستی تھے جن کو اللہ نے بڑی فراست عطا فرمائی، اور محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، فرمایا جو مومن بندہ ہوتا ہے اس کی فراست سے ڈرا کرو، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فإنه ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کا فرمان ایک حدیث قدسی بھی ہے نا کہ جو بندہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے، اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے، جو اپنی عبادت کے ساتھ اپنی بندگی کے ساتھ رب کو راضی کرتا ہے، تو اس بندے کو اللہ یہ کمال عطا فرما دیتا ہے۔ آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ تو آنکھیں جب ایک مومن کی، اللہ فرما رہا ہے جو کامل مومن ہو جاتا ہے، میرا عبادت گزار بن جاتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، وہ جو ہے وہ میرے ساتھ دیکھتا ہے۔ تو جب عام مومن کی یہ حیثیت ہے تو پھر امام علی مقام کے شہزادے امام زین العابدین جو نسل رسول ہیں، اولاد رسول ہیں، ان کی فراست کا عالم کیا ہوگا؟ تو اگر فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب دنیا تو دیکھ رہی تھی کہ مختار بن عبید ثقفی اہل بیت کی محبت کا دعویٰ لے کر اٹھا ہے اور خاندان مصطفیٰ کے قاتلوں کو چن چن کر قتل کروا رہا ہے، لیکن امام زین العابدین کی نظر کچھ اور دیکھ رہی تھی، ان کی فراست کچھ اور دیکھ رہی تھی۔ اس نے آپ کی طرف جو ہے وہ ہدیہ بھی بھیجا، نذرانہ بھی بھیجا، آپ نے قبول نہیں کیا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اے امام زین العابدین آپ یہ فرما دے کہ جو ہے وہ مختار جو ہے وہ ہمارے خاندان کے ساتھ ہونے والے ظلم کا جو بدلہ لے رہا ہے، ہماری جو ہے وہ اس کو حمایت حاصل ہے۔ لیکن امام علی مقام کے شہزادے نے اس بات کا اقرار نہیں کیا، نہ نذرانہ قبول کیا، نہ تحفہ قبول کیا، بلکہ جب یہ بات آپ تک پہنچی تو آپ نے فرمایا یہ شخص جھوٹا اور مفاد پرست ہے۔ اب اس کا ظاہر جو لوگوں کو نظر آ رہا تھا وہ محبت اہل بیت کا دعویٰ لے کر نکلا ہے، اور بڑے بڑے جو ہے وہ قاتلین امام حسین اور خاندان مصطفیٰ کے جو قاتلین تھے ان کے ساتھ اس نے بڑا سخت رویہ رکھا، لیکن حضرت امام زین العابدین کی نظر کچھ اور دیکھ رہی تھی، ان کی فراست کچھ اور دیکھ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ شخص جھوٹا اور مفاد پرست ہے، اور اس کو حضرت عبداللہ بن زبیر نے پھر اس مختار بن عبید کو جو ہے وہ قتل کیا۔ تو مختار بن عبید ثقفی نے اتنا کام کرنے کے بعد جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر دیا، وہ نبوت کا دعویٰ کر دیا اس انداز کے ساتھ، جو پھر امام علی مقام امام حسین کے شہزادے کی وہ بات حرف بحرف سچ ہو گیا۔ فرمایا یہ شخص جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ترمذی کے اندر ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبیلہ بنو ثقیف کے اندر، فرمایا فی ثقیف کذاب و مبیر، فرمایا قبیلہ بنو ثقیف کے اندر ایک کذاب ہوگا اور ایک بہت بڑا ظالم ہوگا۔ تو کذاب جو تھا وہ مختار بن عبید ثقفی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس صف کے اندر آ گیا کہ ثلاثون دجالون کذابون، کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا بہت بڑا کذاب ہے۔ تو مختار بن عبید ثقفی کو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا یہ جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خبر پہلے دی، ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے فی ثقیف کذاب و مبیر، فرمایا اس قبیلہ بنو ثقیف کے اندر ایک کذاب ہوگا بہت بڑا اور ایک ظالم ہوگا، اور ظالم کون تھا؟ وہ حجاج بن یوسف تھا، وہ بھی اسی قبیلے کا تھا۔ تو آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اس انداز کے ساتھ پورا ہوا، اور حضرت امام زین العابدین کی فراست کہ انہوں نے اس کے اس ظاہری عمل کو، ظاہری عمل اس کا بڑا اچھا عمل تھا کہ امام علی مقام کے قاتلین کو جو خاندان مصطفیٰ کو قتل کرنے والے تھے، جنہوں نے کربلا کے میدان کے اندر امام علی مقام کے ساتھ ظلم کیا، نواسے بھانجے بھتیجوں کو جو بیٹوں کو شہزادوں کو قتل کیا، تو مختار بن عبید ثقفی نے یہ سارا معاملات جو ہے وہ
اگر محبت اہل بیت حقیقی طور پر رکھ کے کرتا تو اس کا یہ بڑا کارنامہ تھا، لیکن اس نے وہ کام تو کیا لیکن ساتھ وہ اس وعید کا جو ہے وہ حقدار بن گیا جو آقا نے فرمایا کہ قبیلہ بنو ثقیف کے اندر ایک بہت بڑا قذاب ہوگا۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا اس کا ظاہری عمل نہ دیکھو، یہ ظاہری طور پر تو بڑا اچھا کام کر رہا ہے، لوگوں کی نظروں کے اندر یہ اہل بیت مصطفیٰ کے قاتلین کو قتل کرنے والا ہے، لیکن کیا ہے فرمایا یہ شخص جھوٹا اور مفاد پرست ہے، یہ اپنی جو ہے وہ کرسی کے لالچ کے اندر اس کام کو کر رہا ہے اور یہ کذاب ہے۔ تو اس نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس انداز کے ساتھ جو حضرت امام زین العابدین کی جو ہے وہ ایمانی فراست جو ہے وہ سامنے آ گئی۔ اور پھر آپ کی سیرت کو اگر دیکھا جائے تو کربلا سے واپس آنے کے بعد مدینہ طیبہ کے اندر جو زندگی گزاری، اللہ کی عبادت کے اندر، بندگی کے اندر اور مخلوق خدا کی بھلائی کے اندر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے کے اندر مال اس انداز کے ساتھ خرچ کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، کسی مستحق کی مدد کرتا ہے، کسی نیک کام کے اندر جو ہے وہ خرچ کرتا ہے، کسی جو ہے وہ شخص کی وہ اس انداز کے ساتھ خدمت کرتا ہے کہ کسی لوگ دوسروں کو پتہ نہ چلے، نمود و نمائش کے لیے نہیں، یعنی 10 روپے بھی دینے ہو تو بندہ اس طرح شو آف کر کے دے، یا نیکی کرنی ہے تو اس کی جو ہے وہ تصویریں بنائی جائیں، پتہ چلے فلاں بندے نے اتنا صدقہ کیا ہے، یہ باتیں اللہ کو پسند نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ فرمایا جو اللہ کے عرش کا سایہ جن لوگوں کو نصیب ہوگا ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ فرمایا ان میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو اللہ کے راستے کے اندر اس انداز کے ساتھ خرچ کرے گا کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے گا، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہوگا، یعنی اتنا چھپا کر اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کرے گا۔ تو حضرت امام زین العابدین نے پھر اس انداز کو بھی کس انداز کے ساتھ اپنایا کہ مدینہ طیبہ کے اندر تقریباً 100 گھر جو ضرورت مند تھے ان کے گھر راشن بھی پہنچتا تھا، ان کے گھر جو ہے وہ کھانا پینا بھی پہنچتا تھا، ان کے گھر ضرورت کا سامان پہنچتا تھا، ایک گھر کے اندر پہنچا، دوسرے گھر کے اندر پہنچا، لیکن دینے والے کا پتہ نہیں تھا ہوتا۔ کون ہے جو رات کی تاریکی کے اندر ہر گھر کے اندر جو ہے وہ راشن پانی اور جو ہے وہ گھر کی ضروریات کی چیزیں رکھ کر جاتا ہے، لیکن جب حضرت امام زین العابدین کا انتقال ہوا، آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس دن جب وہ دینا بند ہو گیا، وہ جس کے گھر جاتا تھا اس نے پوچھا تمہارے گھر آیا، میرے گھر آیا، کہا نہیں آیا، تو پتہ چلا، پتہ کرو کون تھا جو اس انداز کے ساتھ صدقہ کرتا تھا کہ کسی ساتھ والے گھر کو بھی پتہ نہیں چلا، جن کو دیا ان کو بھی پتہ نہیں چلا۔ تو وہ پتہ چلا کہ وہ حضرت امام زین العابدین تھے جو رات کی تاریکی کے اندر اپنے کندھوں کے اوپر جو ہے وہ سامان لاد کر جاتے اور ضرورت مند کے گھر کے دروازے تک پہنچا کر آتے۔ جب آپ کو غسل دینے لگے تو آپ کی پشت اور کندھوں کے اوپر وہ نشانات تھے جو بوجھ اٹھانے کی وجہ سے نشانات پڑ جاتے ہیں، یعنی کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اپنے کندھوں پر اپنی پشت پر سامان اٹھاتے اور اٹھا کر جو ہے وہ غریبوں اور ضرورت مندوں کے گھروں تک پہنچا کے آتے، اس انداز کے ساتھ جو آقا نے فرمایا کہ ایسے خرچ کرو کہ دایاں ہاتھ خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ تو امام زین العابدین نے جو ہے وہ اس انداز کو بھی اپنایا اور اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ سخاوت کی، اور سخاوت پھر خاندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت تو کمال سخاوت ہے نا کہ ان کے دروازے پر آنے والا کبھی کوئی سائل خالی نہیں جاتا، پاس ظاہری طور پر کچھ ہو نہ ہو۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہراء حضرت مولا کائنات کا وہ واقعہ، 3 روزے رکھتے ہیں امام حسن حسین کی صحت یابی کے لیے، افطاری کا وقت آتا ہے اٹھا کر سائل کو دے دیا جاتا ہے، خود پانی کے ساتھ افطار کیا جاتا ہے۔ یعنی خاندان ہم تو اگر صدقہ کریں بھی، کسی کی طرف خرچ کریں بھی، ایک تو ہم جو ہے وہ اس کی نمود و نمائش کر کے دیتے ہیں، اگر دے بھی تو گھر میں سے جو چیز ہمارے استعمال کے قابل نہ ہو،
وہ جو ہے وہ ہم دوسروں کو دیتے ہیں۔ وہ ایک فقیر آیا نا، ایک سائل، اس نے صدا دی فروٹ والے کے پاس جا کر اللہ کے نام پر کچھ دے دے۔ اس نے وہ گلا سڑا آم اٹھا کر جو اس کو دے دیا۔ پھر اس نے وہ 10-20 روپے دے کر کہا اب اس کا مجھے آم دے دے۔ اس نے پھر وزن کے حساب سے صاف ستھرا آم دیا۔ وہ کہنے لگا واہ بھائی واہ، میں نے پیسے دے کر لیے تو صاف ستھرا آم، اللہ کے نام پر مانگا تو مجھے گلا سڑا آم دے رہا ہے۔ یعنی ہماری یہ ترغیبات اس طرح کی ہیں کہ ہم رب کے راستے کے اندر خرچ بھی کریں، یا تو ہم نے وہ دکھا کر دینا ہوتا ہے، اس کی تصویریں بنا کر دینا ہوتا ہے، سوشل میڈیا پر وہ تصویریں چڑھا کر دینا ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ فلاں بندے نے بڑا صدقہ کیا ہے۔ یہ رمضان آ جائے آگے پیچھے تو پھر جو ہم اس انداز کو اپناتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو اس انداز کے ساتھ خرچ کریں جو آقا نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ اس انداز کے ساتھ خرچ کیا کریں کہ دایاں ہاتھ خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، پھر اس کا اجر بھی بڑا ہے، پھر اس کا اجر و ثواب بھی بڑا ہے۔ پھر کل قیامت والے دن وہ اعمال نیکیوں کی صورت کے اندر تمہارے نامہ اعمال کے اندر داخل کیے جائے گی اور اللہ ان سے جو ہے وہ نجات عطا فرمائے گا۔ تو امام علی مقام، امام حسین اور آپ کے خاندان امام زین العابدین، یہ ان کی سیرتیں اگر پڑھ کر دیکھیں تو سارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد جو وہ ہے وہ اس انداز کے ساتھ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، سخاوت کیا کرتے تھے کہ کچھ پاس آتا حضرت امام حسن مجتبیٰ، حضرت امام حسین علی مقام کے پاس حضرت حبیر معاویہ کی طرف سے لاکھوں درہم آتے تھے، لیکن ادھر سے آتے تھے، ادھر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ تو اس انداز کو اپنائیں، سیرت امام علی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن مجتبیٰ، ان کی اولاد اور جو خاندان مصطفیٰ کی سیرت ہے وہ اس کی جھلک بھی ہمارے اندر نظر آنی چاہیے، کیونکہ ہم ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، عقیدت رکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب